عید قربا کو گزرے ہوئے ابھی میرے خیال سے 9واں دن ہے آج، یعنی 3 دن وہ عید کے تھے اور اس کے بعد جو ہے، لیکن تعفن شہر کی گلیوں میں آج بھی ویسا ہی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر خاص طور پہ دیکھا گیا ہے کہ یہ قربانی کا جو ایک انوکھا ایک طریقہ نکالا ہوا ہے جو دنیا سے ہٹ کے ہے، کہ گلیوں کے اندر اور دروازے کے آگے قربانی کی جاتی ہے اور اس کی اوجڑی اور اس کی سری اور آلائش اس کی جو ہے کہیں بھی پھینک دیتے ہیں، یہاں تک کہ جن چٹائیوں کے اوپر جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں وہ چٹائیوں کچرے کے کوڑے پہ ہوتی ہیں اور اس سے تعفن بھی پھیلتا ہے۔ اچھا، یہ صرف یہ اس بر صغیر کے اندر جو ہماری یہ ٹیریٹری ہے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، یہ صرف یہیں پر ہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام کا مرکز سعودی عرب ہے، تو مکہ اور مدینہ کے اندر وہاں باقاعدہ جگہ بنی ہوتی ہے قربانی کی، اور وہ سختی بھی کرتی ہے وہاں کی گورنمنٹ، بلدیہ کی طرف سے انہوں نے جگہ بنائی بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ الاؤ نہیں کرتے کہ کہیں آپ جو ہے نا گلی محلوں میں قربانی کریں، لیکن ہمارے یہاں کیونکہ زیادہ مقصد قربانی کا جو ہے دکھاوا ہوتا ہے، تو وہ جانوروں کو لے کے گھمانا اور گلیوں کے اندر ہی پھر وہ گھر کے آگے ہی قربانی کرنا اور گلی کے کونے پہ جو ہے اس کی اوجڑی پھینک دینا، جو کئی دنوں تک جب تک وہ سوکھتی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بدبو آتی رہتی۔ تو جو لوگ مریض ہیں، میں خود سانس کا مریض ہوں اور نکلتا ہوں تو میرا خود بھی دم گھٹ رہا ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے کہ اس میں اگر دیکھا جائے تو قصور عوام کا بھی ہے اور قصور کچھ حکومت کا بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ میں کہوں گا عوام کا ہی قصور ہے کہ جو 10-10 لاکھ روپے کے جانور لے سکتے ہیں، تو کیا وہ ایک جگہ مختص نہیں کر سکتے کہ کوئی جیسے عیدگاہ کے لیے ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، اسی طرح ایک ٹینٹ لگا کے ایک جگہ اگر سارے مل کے قربانی کر لیں، وہ جانور کو وہیں باندھیں اور کسی بندے کو ہائر کر لیں کہ جو ان کی دیکھ بھال کرے اور جو بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے۔ لیکن بس ایک یہ ہے کہ دکھاوا، ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ گندگی، تعفن کا پھیلانا، اور کسی کے کا رجحان اس طرف نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ چیزوں کے اندر جو ہے کچھ ہمارے علماؤں کا بھی قصور ہے کہ وہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہ ایک تو پہلی بات تو ایک پہ ہم الگ پروگرام کر چکے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ سنت ابراہیمی ہے، نہ یہ کوئی فریضہ ہے اور نہ ہی واجب ہے، بلکہ علماؤں سے اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں پوچھیں تو وہ کہیں گے مستحب ہے۔ اب مستحب جو ہے وہ عمل ہوتا ہے جس کے اندر اگر وہ عمل کر دیا جائے تو ثواب ہے، لیکن اگر نہ کیا جائے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ تو مجھے بڑی حیرت تھی کہ وہ ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا، یہ مولانا طارق مسعود صاحب کا، تو کسی نے وہ پروگرام کیا تھا اس کے اوپر کہ حضرت عمر نے قربانی نہیں کی اس کے اوپر، تو وہ جو دلیلیں دے رہے تھے وہ بڑی بیتوکی دلیل دے رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جی، حالانکہ وہ مستند روایت تھی جنہوں نے کہا، تو انہوں نے اس کی دلیل یہ دی کہ حضرت عمر بہت غریب تھے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ان کے کپڑوں پہ کئی پیوند لگے ہوتے تھے۔ 11 سال ان کی دور خلافت تھی، جو پورا ملک کا نظام چلا رہے تھے، مختلف ڈیلیگیشن آتے تھے، تو کیا وہ پیوند کے کپڑے پہن کے بیٹھتے تھے؟ اچھا، یہ اگر ایسا ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ خود بھی پیوند والے کپڑے پہنیں۔ یہ خود تو اپنے کاٹن کے سوٹ پہنتے ہیں اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ نکلتے ہیں، اور جو نظام چلا رہا اس کو یہ کہتے ہیں کہ بہت غریب تھے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر حضرت عمر کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو وہ اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بہترین قسم کے تاجر تھے اور بہترین کاروباری آدمی تھے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے نا وہ سادگی سے گزاری دور حکومت میں، بلکہ ان کی یہ الفاظ موجود ہیں تاریخ میں کہ جب انہوں نے قربانی نہیں کی تھی تو پیسہ کسی کو دیا تھا، اور وہ قربانی کا پیسہ کسی کو دیا، اور اس ٹائم ان کے الفاظ تھے کہ کسی کو معاشی مطلب طور پہ مستحکم کرنا اس سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ میں ایک جانور کاٹوں، کیونکہ ظاہر ہے یہ اجر زیادہ ان کو لگا۔ انہوں نے اگر انہوں نے یہ عمل کیا تو ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے، نہ کہ ہم ان کو پیوند لگے ہوئے کپڑے اور غریب شو کر کے ہم اپنی منطق جو ہے وہ اوپر کر لیتے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ میں اگر آپ کو قرآن کا ایک حوالہ دوں، جس کو سورہ احزاب کی جو آیت نمبر 56 کا علماء بہت بیان کرتے ہیں، بہت پرچار کرتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، یہ کثرت سے مطلب یعنی اس کا پرچار کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یعنی دعائے رحمت کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی اگلی آیت بھی پڑھ لیں، اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یعنی یہ 56 ہے، 57 جب آپ پڑھیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت جو ان لوگوں پر جو نبی کو اذیت دیتے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر لعنت۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت آئے گی تو وہ مومنین کے بارے میں، مومن مردوں اور عورتوں کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ کسی کو کوئی اعتراض ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ جی وہ
حضرت عائشہ پہ بہتان لگایا تھا، اس کے حوالے سے لیتے ہیں وہ لوگ تفسیر کے اندر، تو لیکن اس کے ساتھ وہاں بھی اذیت کی بات بھی ہے. اذیت اور بہتان دو الفاظ ہے، تو اذیت دینا اور بہتان لگانا دونوں ہی بڑے گناہ ہیں. تو اب یہ جو اذیت دی جا رہی ہے، مطلب یعنی گلی محلوں میں کر کے اتنا تعفن پھیلا کے کہ مطلب یعنی اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں، اور خود خیال کرنا چاہیے کہ یہ ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. دنیا میں اگر میں مرکز کو ہٹا کے بھی دیکھوں تو اسلامی ممالک کے اندر جیسے مالدیپ ہے، اس کے بارے میں آپ جا کے سرچ کریں، بہترین نظام ہے، وہاں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو اگر یہ کہ ہم یہ ایک اچھے عمل کو ہم تقلید عمل بنا لیں، تو سورہ احزاب کے اندر جو ہم رحمت کی دعا کر رہے تھے وہیں اذیت کی بھی بات ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ رحمت دے گا کہ اگر ہم کسی کو اذیت پہنچائیں تو ہم یہ توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہوگا؟ جب کسی کو کوئی اذیت دیتا ہے تو کیا اس پہ مہربانی ہونی چاہیے؟ ہم اللہ سے بڑی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن غور نہیں کر رہے ہوتے کہ اللہ تو ایسا کر دے، اللہ تو ایسا کر دے. ہم اپنے عمل کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. تو یہ جو قربانی جو ہے مستحب عمل ہے، اور اس کو مطلب یعنی یہ مسجدوں میں یہ پرچار کرنا، بلکہ اب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ فریضے کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، جبکہ کوئی فریضہ نہیں ہے. ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مستحب عمل ہے، اور مستحب عمل جو ہے اس کو اگر نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ جی بالکل واجب ہو گیا، جس کے اوپر وہ زکوٰۃ کا پورا نظام انہوں نے جو ہے نا وہ سارا کا سارا یہاں اٹھا کے اس کے اوپر لگا دیا. وہی جو احکامات ہیں زکوٰۃ کے بارے میں اس کو قربانی سے ریلیٹڈ جوڑتے ہیں یہ، اور اس کے بعد اس کا پرچار کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قربانیاں کریں، کیونکہ ان کے مدرسے اسی پہ چل رہے ہوتے ہیں، کھالوں کے اوپر. تو اگر یہ صرف ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کریں. ان کا مقصد ذاتی مفاد ہے کہ وہ پیسہ اکٹھا ہوگا تو ان کی دکانیں چلیں گی، ان کے مدرسے چلیں گے. اور بڑے فخر سے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو آپ قربانی کرتے ہیں یا آپ اچھا عمل کرتے ہیں اور اس کو پھیلاؤ زیادہ سے زیادہ. تو بہرحال مختصر یہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں بھی ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. ویسے یہ تو چند ایک پوائنٹ ہے جن کے اوپر بات کر رہا ہوں. اگر بات کروں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں تو ہو سکتا ہے گھنٹہ بھی کم ہو، کیونکہ یہ صرف میں ہی نہیں، یہ آپ کی اپنی دل کی آواز بھی ہوگی. اگر آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے تنہائی میں سوچیں کہ کیا عمل یہ ہمارے لیے رحمت والا عمل ہے یا تقلیدی عمل ہے. تو خاص طور پہ میں کہتا ہوں کہ پاکستانی عوام کے اندر یہ شعور نہیں ہے. تو بہرحال آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں، میڈیا بہترین وہ ہے ذریعہ ہے آواز کو پہنچانے کا کہ بھائی کم از کم. اور حقیقت ہے کہ اگر حضرت عمر کی اس سنت کو ہم پکڑ لیں اور اس پہ غور کریں تو انہوں نے کتنی اچھی بات کی تھی، جو یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ انہوں نے کبھی قربانی نہیں کی، روایت ملتی ہے اس کی بھی، لیکن یہ بھی روایت ملتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک مستحب عمل ہے اگر مطلب یعنی اگر میں کسی کی مدد کر دوں اسی پیسے سے. اور حقیقت ہے کہ 10-10 لاکھ روپے کے جانور لے رہے ہیں، کسی کو 1 لاکھ کی ضرورت ہوگی تو نہیں دیں گے. یہ کسی کو مطلب یعنی معاشی استحصال کرنے پہ تو آ جاتے ہیں، لیکن کسی کو معاشی بہتری کی طرف نہیں لانا چاہتے. یہ چلیں بہرحال اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.